الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة ثم قام محمودا إلى الترجد بالله رب الإسلام محمد نبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. سورہ العنکبوت کی یہ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اس سے قبل گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کا اور معانی کا آغاز ہوا تھا، اور ہم نے یہ جانا تھا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ چھوٹ جائیں گے صرف اس بات پر کہ وہ زبان سے یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے، اور اللہ ان کو آزمائے گا نہیں؟ فرمایا یقیناً ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا، تو ضرور بضرور اللہ تعالی ان لوگوں کو جان لے گا جو سچے ہیں، اور ضرور جان لے گا جو جھوٹے ہیں۔ فرمایا وہ لوگ جو برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے سبقت لے جائیں گے؟ بڑا ہی برا فیصلہ انہوں نے کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا جو کوئی اللہ کی ملاقات کو چاہتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ کا مقرر کردہ وقت آنے ہی والا ہے، اور وہ بہت زیادہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ یہاں تک تفصیلاً ہماری بات مکمل ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی بھی کوشش کرتا ہے یقیناً وہ اپنے ہی نفس کے لیے، اپنی ہی جان کے لیے کوشش کرتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور بے شک اللہ جہانوں سے بے پرواہ ہے، کہ انسان کی تمام تر کوشش اور دنیا کے اندر خیر پر چلنا یہ اسی کے فائدے کے لیے ہے۔ اس لیے کوئی بھی دین پر چلتے ہوئے اللہ پر احسان نہیں کر رہا۔ دین پر چلنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق مل جائے تو نعمت ہے، جس پر انسان کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، وگرنہ اللہ رب العزت جہانوں سے بے پرواہ ہیں۔ اور ہم نے وہ حدیث مبارکہ جانی تھی
کہ تمام انسان دنیا کے سب سے نیک انسان کی طرح ہو جائیں، اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں، اور سب سے فاسق اور فاجر انسان جیسے بن جائیں، اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں۔ اس لیے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب یہ بات اور پیغام سن کر جو لوگ ایمان کو قبول کریں اور عمل صالح کریں، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ضرور بضرور ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دیں گے۔ ہم نے جانا تھا کہ یہ آیات مکۃ المکرمہ میں انتہائی سختی کے دور کے اندر نازل ہو رہی، ایسے میں بہت سارے لوگ جو ایمان قبول کرنا چاہتے تھے ان کے سامنے ایک سوال کھڑا تھا کہ اتنی تکلیفیں اور سختیاں برداشت کر کے بھی اگر ہم ایمان قبول کر لیں تو کیا ہمارے زمانہ جاہلیت کے گناہ معاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ صحابی بیان کرتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے جا کر کہا اللہ کے رسول اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں نے آپ کی بیعت کرنی ہے، ایمان قبول کرنا ہے۔ آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول ہم نے زمانہ جاہلیت میں بڑے گناہ کیے، اور ایک روایت میں ایک صحابی بیان کرتے اللہ کے رسول ہم نے زمانہ جاہلیت میں قتل و غارت گری بھی کی اور خوب کی، اور غلط کاریاں کی اور خوب کی، اب ایسے میں اگر ہم اسلام قبول کریں گے تو کیا ہمارے پچھلے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں علم نہیں کہ اسلام پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور ہجرت پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تو اللہ نے اہل ایمان کو یہ تسلی دی کہ کسی بھی وقت زندگی میں اگر اللہ کا پیغام سمجھ آ گیا کہ بہت سی غلطیاں پہلے ہوتی رہی لیکن اب مجھے اپنے آپ کو سدھارنا ہے، تو اس پریشانی میں نہ رہو کہ پہلے تو میں اتنا کچھ کر چکا، اب ایمان قبول کرنے اور عمل صالح کرنے کا مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ کتنے ہی لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ ساری زندگی تو ہم نے کسی اور ڈگر پر گزاری ہے، اب آ کر ہم نیک بن جائیں تو اس کا کیا فائدہ ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ میں ساری زندگی اپنی مرضی کرتا رہا، اب ریٹائر ہو گیا، اب اگر نیکی کی طرف آیا تو لوگ کہیں گے دیکھو آخری عمر میں آ کر نیک بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ لوگوں کی اس بات کی پرواہ کرتے ہوئے نیکی کے بہت سارے کام چھوڑ دیتے۔ یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے۔ زندگی کے کسی لمحے بھی انسان کو اللہ رب العزت کے پیغام کی سمجھ آ جائے، خواہ کتنی ہی دیر کیوں نہ ہو چکی ہو، اس کو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ایمان لا کر عمل صالح کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ نے شرط یہ رکھی ہے جتنی زندگی باقی ہے اس میں یہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اس لیے خیر کے کام میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ تو کہتے رہیں گے لیکن جب انسان اللہ کے سامنے پہنچے گا تو اس کا اخلاص بولے گا، اور وہاں پر اللہ رب العزت نے اس کے اخلاص کے تحت اس کے ساتھ معاملہ کرنا۔ اس لیے لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ضرور ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ضرور بضرور ان کو بدلہ دیں گے، احسن الذی کانوا یعملون، اس سے بہت بہتر جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل اور احسان ہے کہ جہاں اللہ نے دنیا کے اندر آزمائش اور امتحان رکھا، بتا دیا ہے کہ صرف یہ کہنے سے کہ میں مومن ہوں بات نہیں بنے گی، آزمائے جاؤ گے، تکلیفیں آئیں گی، صبر کرنا پڑے گا،
وہیں پر یہ فضل فرمایا ہے کہ اپنے بندوں کو تھوڑے سے عمل کا بدلہ اور اجر بڑھا چڑھا کر دیا۔ ایک نیکی کا اجر کم از کم 10 گنا ہے، اور بڑھتے بڑھتے 700 گنا، اور کتنے ہی اعمال ایسے ہیں کہ جن میں اخلاص بڑھتا جائے تو پھر بے حد و حساب اجر و ثواب ہے۔ ہم ان کو بدلہ دیں گے اس سے بہت بہتر جو وہ عمل کرتے رہے۔ تو عمل تھوڑا ہے، اجر بہت زیادہ ہے۔ دنیا کی 30 40 50 60 سال کی بندگی اور اللہ کی رضا سے اور رحمت سے حاصل ہونے والی جنت کی لامتناہی زندگی، کیا ان دونوں کا آپس میں کوئی کمپیریزن ہو سکتا ہے؟ یقیناً اللہ نے اپنے بندوں کو اجر بے حد و حساب عطا فرمانا اور اس سے بہت بڑھ کر عطا فرمانا ہے جو وہ عمل کرتے رہے۔ یہاں سے عمل کرنے کے لیے ایک ترغیب بھی ملتی ہے کہ انسان تھوڑا عرصہ صبر کر لے، اللہ کی بتائی ہوئی حدود اور قیود کی پابندی کر لے۔ بظاہر یہ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ ختم ہونے والا بہت بہتر اجر جو عطا فرمانا ہے، مجھے اس کے حصول کے لیے اگر تھوڑی قربانی دینی پڑ رہی ہے تو یہ کوئی مہنگا سودا نہیں۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو تاکیدی وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے، احسان کا معاملہ کرے۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا حق بیان کیا ہے وہاں والدین کا حق بیان کیا کہ انسان کا وجود اللہ رب العزت کے فیصلے کے تحت اللہ نے چاہا اور انسان کو وجود بخشا، اور دنیا میں اس کے وجود کا سبب اس کے والدین کو بنائے۔ تو جو انسان کے دنیا میں موجود ہونے کا سبب ہے اس کا حق بھی ہے، اس لیے خالق ہونے کے ناطے سب سے پہلے اپنا حق بیان فرمایا، اور مخلوق میں اس دنیا میں کے وجود میں سبب کے تحت والدین کا سب سے پہلے احسان گنوایا ہے اور اس کا تاکیدی حکم دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اصول بیان فرما دی، فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر یہ تم سے جھگڑا کریں، پریشر ڈالیں، لِتُشْرِكَ بِي، تاکہ تم میرے ساتھ شریک بناؤ، شرک کرو، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، کہ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو اس معاملے میں تم ان کی اطاعت نہیں کرو گے۔ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، تم سب کا پلٹ کر واپس لوٹنا میری جانب ہی ہے، فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تو میں تمہیں بتلاؤں گا اس سب کے بارے میں جو کچھ تم عمل کرتے رہے۔ اب فرمایا والدین کا بڑا حق ہے، لیکن یہ حق اللہ کے حق سے فائق نہیں ہے، اللہ رب العزت کے حق سے اوپر نہیں ہے۔ مخلوق کا کوئی بھی حق خالق کے حق کو ختم نہیں کر دیتا۔ انسان پر سب سے اہم حق اللہ رب العزت کا، سب سے بڑا حق اللہ کا ہے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلایا تھا، پوچھا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، کیا جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے؟ کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ صرف اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ تو یہ اللہ کا حق ہے کہ انسان اللہ رب العزت کا تعارف حاصل کرے، اللہ کی پہچان حاصل کرے، اور اللہ کی عظمت اور اللہ رب العزت کی شان اور اللہ کا حق پہچانتے ہوئے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، اپنے ہر عمل میں اخلاص برتے
اور اس کا ہر عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے۔ فرمایا اگر یہ والدین جن کا بہت حق ہے یہ بھی تمہیں اس بات کے اوپر مجبور کرے، جا تھا بڑی کوشش کرے، جھگڑا کر لے تمہارے ساتھ کہ تم میرے ساتھ اوروں کو شریک بناؤ کہ جس کے بارے میں اللہ نے تمہیں کوئی علم نہیں دیا، یعنی اللہ نے کسی کتاب میں یہ بات نازل نہیں کی کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، اللہ نے کسی نبی کے ذریعے یہ پیغام نہیں بھیجا کہ فلاں فلاں اللہ رب العزت کا شریک ہے، فلاں معاملات میں اللہ نے اپنے جو اختیارات ہیں وہ کسی اور کو دے دیے ہیں۔ تو جب اس چیز کے بارے میں اللہ نے کوئی علم نازل نہیں کیا تو تم وہ کام نہیں کر سکتے۔ فلا تطعہما، اس معاملے میں تم ان کی اطاعت نہیں کرو گے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، باوجود اس کے کہ وہ تمہیں شرک جیسے قبیح گناہ کی طرف مجبور کر رہے ہیں، اللہ کا حق سلب کرنے کا کہہ رہے ہیں، اللہ کا تمہیں یہ حکم ہے کہ تم ان کا حق، دنیاوی حق ادا کرتے رہو، دنیا میں ان کے ساتھ معروف طریقے سے ہی رہو۔ یعنی بندہ مومن اپنے والدین کے ساتھ خواہ وہ مشرک ہوں اور اس شرک کی دعوت دیتے ہوں بد اخلاقی نہیں برت سکتا، یہ کہہ کر کہ یہ مشرک ہیں ان کی خدمت سے نہیں بھاگ سکتا، ان کی اطاعت اور فرما برداری دنیاوی معاملات میں اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ کجا یہ کہ کسی کے والدین مومن ہو اور وہ اس کو خیر کی طرف لگاتے ہو اور اس کے باوجود وہ ان سے چڑھتا ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیہ مبارکہ میرے معاملے میں نازل ہوئی کہ جب میں نے اسلام قبول کر لیا تو میری والدہ نے بڑا مجبور کیا کہ میں اپنے باپ دادے کی دین کی طرف واپس آ جاؤں۔ پھر کہتے ہیں کہ اس نے تنگ آ کر بھوک ہڑتال کر دی، دھوپ میں بیٹھنا شروع کر دیا اور کہنے لگی کہ جب تک تم باپ دادے کے دین پر واپس نہیں آؤ گے اس وقت تک میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ کہتے تیسرے دن بھوک پیاس سے غشی سے بے ہوش ہو گئے۔ میرا بھائی آیا، اس نے آ کر کچھ پانی کے چھینٹے مارے، کچھ پانی پلایا تو ہوش میں آئی۔ ہوش میں آنے کے بعد مجھے کہنے لگی کہ دیکھو تم نے میرا کیا حال کر دیا، تم تو کہتے ہو کہ تمہارا دین تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو، میں جو تمہیں حکم دے رہی ہوں کہ تم باپ دادے کے دین کی طرف واپس آؤ جاؤ، تو اپنے دین کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے کہ ماں باپ کی بات مانو، تم میری یہ بات مانو اور باپ دادے کے دین پر واپس آ جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں اہل ایمان کے سامنے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ مطالبہ تسلیم نہیں ہو سکتا، دین نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا معصیت الخالق، خالق کی معصیت بندوں کے مخلوق کی اطاعت میں یہ ممکن نہیں، یہ جائز نہیں۔ اگر کوئی بڑا ہے، کوئی سربراہ ہے، کوئی حکمران ہے، کوئی ادارے کا بڑا ہے، ان کی سمع اور طاعت ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق حکم۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منصب خلافت پر فائز ہوئے، جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا اس میں چند بہت اصولی باتیں کی، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ لوگوں مجھے تمہارے اوپر خلیفہ کے طور پر مقرر کر دیا گیا ہے، جبکہ میں تم میں سے کسی سے بہتر نہیں ہوں، لیکن اس منصب کا تقاضا ہے کہ تم پر میری اطاعت اور فرما برداری لازم ہے، لیکن یہ اس وقت تک ہے جب تک میں تمہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق حکم دوں۔ جب میں کتاب و سنت سے ہٹ کر کوئی حکم دوں تمہارے اوپر میری کوئی اطاعت نہیں۔ یہ اصول
مجھے اور آپ کو لازم پکڑ لینا ہے کہ اطاعت اور فرما برداری اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. باقی ہر کسی کی اطاعت اور فرما برداری اس بنیادی اطاعت اور فرما برداری کے تابع ہے. اگر کتاب و سنت کے مطابق ہوگی تو بات مانی جائے گی، اگر کتاب و سنت سے ہٹ کر بات ہوگی، کتنے ہی بڑے کی بات کیوں نہ ہو، اس کا مقام، مرتبہ، عزت اور احترام سر آنکھوں پر، لیکن مانی کتاب و سنت کی جائے. اب وہاں پر انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیا کریں جی، خاندان بھی تو ہے، کیا کریں جی، برادری بھی تو ہے، لوگ بھی تو ہیں، معاشرہ بھی تو ہے. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ اب جائز ہی نہیں ہے، روا ہی نہیں ہے، جب اللہ اور اللہ کا رسول کوئی فیصلہ کر دے کہ وہ آگے سے یہ کہیں کہ اب ہماری اپنی بھی تو کوئی مرضی. اسلم یسلم اسلاما، یہ اسلام یہ تو ہے ہی تسر تسلیم، خم کرنے کا نام، سرنڈر کرنے کا نام، مرضی چھوڑ دینے کا نام. جب اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو مرضی چھوڑ کر داخل ہوئے، سر تسلیم خم کر کے داخل ہوئے ہیں، سمع اور طاعت کے ساتھ داخل ہوئے ہیں. اسی لیے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم سے بیعت لیتے تھے، جہاں بہت ساری اور باتوں کی بیعت لیتے تھے، وہاں پر السمع والطاعہ، کہ ہم بات کو سنیں گے اور مانیں گے، اس کی بھی بیعت لیا کرتے تھے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار، یہ معاہدہ ہے اللہ کے ساتھ کہ اب ہم سنیں گے تو اطاعت کریں گے. جب قرآن کی کوئی آیت آ جائے گی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے گا، تب ہم سننے کے بعد صرف عمل کی طرف جائیں گے، اطاعت اور فرما برداری کی طرف جائیں گے. ہم ہیل حجت، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کر کے اسلام کے اور شریعت کے احکامات کو پس پشت نہیں ڈالیں گے. اور یہ اللہ کے ساتھ کیا گیا معاہدہ ہے. جو اس معاہدے کی پاسداری کرے گا تو اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس معاہدے کے اندر کچھ کمی کرے گا تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، چاہے تو اس کو دنیا کے اندر ہی سزا دے دے، اور جس کو اللہ رب العزت اس کے کسی جرم کی دنیا کے اندر ہی سزا دے دے تو وہ اس کو آخرت کی سزا سے بچا لے گی، اور جس کو اللہ رب العزت دنیا کے اندر مہلت دے دے تو اب اس کا معاملہ آخرت میں اللہ کے پاس ہے. ان شاء غفر له و ان شاء عذب، اگر چاہے تو اس کو معاف کر دے اور چاہے تو اس کو عذاب دے. اس لیے انسان کو اللہ رب العزت کے ساتھ کیے گئے اس عہد و پیمان کو حد الامکان پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. سید الاستغفار میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک، اللہم انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت. یا اللہ آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، میں آپ کا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، جو میں نے آپ کے ساتھ عہد و پیمان کیا ہے، وعدہ کیا ہے، میں اپنی استطاعت کے مطابق اس پر پورا اترنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن اس کے باوجود میں مانتا ہوں کہ جس شر کا میں نے ارتکاب کیا ہے، میں اس سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. آپ کی نعمتیں جو مجھ پر ہیں میں ان کو تسلیم کرتا ہوں، ان کا اعتراف کرتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے جرم کا بھی اعتراف کرتا ہوں. فاغفر لی، تو آپ میری بخشش کر دیجیے. فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اس لیے کہ آپ کے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی اور نہیں. یہ آپ کا ہی فیصلہ ہے، آپ کا ہی اختیار ہے، استحقاق ہے. چاہے تو بندے کے گناہ معاف فرما دیں اور چاہے تو اس کو پکڑے اور اس کو عذاب دے. اور اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے جو اللہ سے معافی مانگے گا اللہ اس کو بخش دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور یقیناً اللہ اپنے وعدوں کی مخالفت نہیں فرماتے. اس لیے حد المقدور کوشش کے ساتھ بار بار اللہ رب العزت سے اپنی کمی اور کوتاہی کے اوپر معافی مانگنا.
لیکن یاد رکھیں حت المقدور کوشش کے بعد انسان کوشش نہ کرے، زندگی کی ڈگر کو تبدیل کرنے کی طرف کوئی محنت نہ کرے، سال ہر سال بیتتے چلے جائیں، اس کو معلوم ہے میرے فلاں فلاں غلط کام ہیں، یہ چیزیں حرام کا میں ارتکاب کرتا ہوں، ان کو چھوڑنے کی طرف نہ آئے، خیر کے اندر آگے بڑھنے کی طرف نہ آئے، اور زبان سے کہتا رہے یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، یہ کس کو دھوکہ دے رہا؟ شرمندگی، عمل میں بہتری لانے کی کوشش، غلط کام کے چھوڑنے کا مصمم ارادہ، یہ توبہ کی شرائط میں سے ہے۔ ہاں، اس کے باوجود، توبہ کرنے کے باوجود اور مصمم ارادے کے باوجود کبھی پھر نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور پھر گناہ کر بیٹھا، پھر اللہ سے معافی مانگے، اللہ دوبارہ معاف فرما دے۔ تو فرمایا الی مرجعکم، تم میں سے ہر ایک نے پلٹ کر میری جانب ہی آنا ہے، بھاگ تو کوئی سکتا نہیں، جتنی مرضی زندگی گزار لو، 40 50 60 70 100 110 120 کس قدر زندگی ہوگی، بہرحال پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، اور پھر وہ اپنے سامنے کھڑا کر کے تمہیں بتلائے گا بما کنتم تعملون، کہ تم دنیا کے اندر کیا کرتے رہے۔ زندگی کا ایک پورا حساب کتاب اللہ کے ہاں موجود ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ زبان سے ایک لفظ بھی نکالتا ہے تو اس کے پاس ایک نگہبان موجود ہے جو اس کو نوٹ کر رہا ہے، کرامن کاتبین، دو لکھنے والے بڑے معزز فرشتے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہر عمل نوٹ ہو رہا ہے۔ زندگی کا ایک ریکارڈ اللہ کے ہاں مینٹین ہے، اور قیامت کے دن وہ انسان کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اور بعض مجرم کہیں گے اس کتاب کو کیا ہے، کیسا اس کے اندر زبردست حساب کتاب ہے، کوئی چھوٹی بڑی بات اس نے چھوڑی نہیں جو یہاں پر موجود نہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، میں ضرور بضرور تمہیں بتلاؤں گا جو کچھ تم عمل کرتے رہے۔ اس کے بعد فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ہم ضرور بضرور ان کو صالحین میں داخل کر دیں گے، اپنے نیک بندوں میں داخل کر دیں گے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں جب اللہ نے یہ حکم دیا کہ اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے، اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کا حکم دینے والے والدین کی اطاعت نہیں ہوگی، معاشرے کی اطاعت نہیں ہوگی، اعزاء اقرباء کی اطاعت نہیں ہوگی، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ یہ رشتے آپ سے ناراض ہوں گے، آپ سے قطع تعلقی کریں گے، بائیکاٹ کریں گے، ناک منہ چڑھائیں گے، اور انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اور بسا اوقات وہ تنہا رہ جاتا ہے، اور اس کے دل کی کیفیات بڑی کمزور پڑ جاتی ہے کہ دیکھو سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے، مجھ سے قطع تعلقی کر لی ہے۔ ایسے میں اللہ نے تسلی دی ہے اگر تم ایمان لائے ہو اور عمل صالح کی وجہ سے یہ نتیجہ نکلا ہے تو تھوڑا سا انتظار کرو، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ایسے نیکوکار لوگوں کو ضرور بضرور ہم نیک لوگوں میں داخل کر دیں گے۔ یہ تنہائیاں تھوڑے عرصے کی ہیں، یہ غربت تھوڑے عرصے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کو اپنے صالح بندوں کے اندر داخل کر دینا ہے، اور یہ صالحین ایسے ہیں جس فہرست میں شمولیت کے لیے انبیاء بھی دعا کرتے رہے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، یا اللہ اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں کے اندر داخل فرما دے۔ یہ صالحین جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جن انعام یافتگان کی طرح ہدایت پانے کی ہم دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ دنیا میں اگر کبھی کچھ رشتوں سے انسان کو ایمان کے فیصلے کرنے کی وجہ سے نفرت کا سامنا کرنا پڑے، کچھ باتیں سننی پڑ جائیں، کچھ قطع تعلقی کا سامنا کرنا پڑ جائے، تو اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
3.5 سال شیب ابی طالب کے اندر گزارے، مکہ والوں کا بائیکاٹ برداشت کیا، معاشی بائیکاٹ برداشت کیا، تعلقات کا بائیکاٹ برداشت کیا، یہاں تک کہ پتے چبانے پڑے، لیکن اللہ کے دین سے فرار حاصل نہیں کی۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب میں یہ 3.5 سال گزارے ہیں، ایک دن 2 دن کی بات نہیں ہے، سوچئے 3.5 سال۔ اس لیے ہمیں یہ جان لینا ہے، سمجھ لینا ہے کہ یہ فیصلے قیامت کی صفوں کے فیصلے ہو رہے۔ آج دنیا کے اندر ہم لوگوں کے درمیان ان کی رضامندی اور ان کی خوشنودی کے فیصلے کر لیں، یا کل قیامت کے دن صالحین کی صفوں میں کھڑے ہونے کے فیصلے کر لیں، آج یہ موقع۔ بسا اوقات انسان کے لیے اس کے گھر سے بڑا پریشر آ جاتا ہے۔ آج کل شادی بیاہ کا موسم ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں سے بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے ہاں شادی بیاہ کی رسومات کے اندر حرام چیزوں کا ارتکاب کرنا، مردوں اور خواتین کا اختلاط، بے ہنگم قسم کے میوزک کا بجانا اور مختلف قسم کی ہندوانہ رسومات کو رائج کر دینا اور اس پر مطمئن ہو جانا، اور بظاہر بہت اچھے خیر والے اور نیکی پر عمل کرنے والے لوگوں کا بھی ان معاملات کے اندر پسپائی اختیار کر جانا، اس بات پر کہ جی گھر والے نہیں مانتے، بچے نہیں مانتے۔ اگر ایسی صورتحال ہے، اجنبیت اختیار کیجئے، فیصلے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والے کیجئے۔ آپ یہ فیصلہ سنائیں کہ اگر آپ یہ سارے فنکشن اسی طرح کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہمارے غیر موجودگی میں ہی ہوں گے، ہم ان سارے فنکشنز کا نہ حصہ بنیں گے اور نہ ہی اس کے لیے کسی قسم کا پیسہ خرچ کریں۔ دیکھیں پھر کیسے معاملات سیدھے ہوتے۔ مسئلہ یہ ہے ہم سب نے بہت پسپائی اختیار کر، نرمی کے نام پر ہم نے حرام کو حلال کر لیا ہے۔ یاد رکھیے، شریعت میں جہاں سختی ہے وہاں سختی ہے، جہاں نرمی ہے وہاں نرمی ہے، رعایت وہاں ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول نے رعایت دی ہے۔ ہم اپنی مرضی سے رعایتیں نہیں فراہم کر سکتے، ہم حرام کو حلال نہیں کر سکتے، اور ہم دوسروں کو خوش کرنے فلاں جی بڑا اچھا میرا دوست ہے، فلاں جی میرا بڑا ساتھ ہے، میرا کولیگ ہے، اتنے عرصے سے ہم اکٹھے ہیں، کام پہ اکٹھے ہوتے ہیں، کیسے میں اس کے بچے کے فنکشن میں نہ جاؤں، کیسے میں اس کے فنکشن میں نہ جاؤں، میرا جگری یار ہے، بچپن کا دوست ہے، اب آ کر اس کی شادی کا مرحلہ آیا، میں کیسے اس کو چھوڑ دوں۔ یہی مرحلے ہوتے ہیں جہاں امتحان ہوتا ہے، وگرنہ ہم نے کیا امتحان دیا؟ اللہ رب العزت نے امن کے اندر ہمیں پیدا کیا، امن و سلامتی کے ساتھ دنیا کی زندگی گزرتی ہی چلی گئی، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، دن اور رات میں اللہ رزق دے رہا ہے، ساری نعمتیں اللہ نے فراہم کر رکھی ہیں۔ ہم نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا؟ کون سی قربانی پیش کی؟ یہی چھوٹی چھوٹی اللہ نے ہماری آزمائشیں رکھی ہیں، یہیں سے پتہ چلتا ہے کون اللہ رب العزت کو مقدم کرتا ہے اور کون اللہ کو پیچھے چھوڑتا۔ فیصلے کریں، کچھ جگہوں پر فیصلے کرنے پڑتے، ثابت قدم ہونا پڑتا ہے، جہاں سختی ہے وہاں سختی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ ہم ہر چیز کو اپنی مرضی کے ساتھ نرمی کے اندر اور نرمی کا نام دے کر حلال نہیں کر سکتے۔ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، جب آپ یہ فیصلے کریں گے بظاہر اجنبیت محسوس ہوگی، لوگ بہت کچھ کہیں گے، لیکن یاد رکھنا یہ قیامت کی صالحین کی صفوں کے فیصلے، اور اللہ وہاں داخل کر دے تو اس سے بڑھ کر نعمت کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا سبحان ربك رب العزة